لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کا بڑا فیصلہ، عام انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ پنجاب میں انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش جسٹس علی باقر نجوی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ جسٹس علی باقر نجوی نے تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کرانے پر غریب قوم کے اربوں روپے لگتے ہیں، اگر بڑی سیاسی جماعتیں الیکشن نتائج تسلیم نہ کریں تو قوم کا پیسہ ضائع ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن کرانے ہیں۔ شفاف انتخابات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے امیدواروں اور ووٹرز کو یکساں مواقع فراہم کرنے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں عام انتخابات سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس علی باقر نجوی کا بڑا فیصلہ، عام انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ پنجاب میں انتخابات ایگزیکٹو سے کروانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش جسٹس علی باقر نجوی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ میں اپنی موجودگی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ سیکشن 2(1)(d) کا کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھی۔ فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس مسرت حلالی کا فیصلے سے اختلاف۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شقیں آئین کی کس شق کے تحت غیر آئینی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ شفاف ٹرائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل کو یقینی کیسے بنائیں گے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھی آتے ہیں، سویلین سے متعلق دفعات کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ سردار لطیف کھوسہ نے حکم امتناع کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جن ججز نے ملٹری کورٹس والا فیصلہ دیا وہ بھی اسی عدالت کے جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ سیکشن 2(1)(d) کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا، جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے، ان کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے کی مشروط اجازت دینے کی استدعا کی، جس کو عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلمین نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کرنے کے حوالے سے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ نواز شریف کی اپیلیں منظور، العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلے میں لکھا ہے کہ 24 دسمبر 2018 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری قرار دیا جاتا ہے۔ کالعدم قرار دیے جانے کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی وکلا کا کہنا ہے کہ کیسی فرد جرم ہمارے سامنے نہ تو فرد جرم لگی اور نہ ہی ملزمان نے دستخط کیے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد، توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم 19 دسمبر کو لگے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے 2 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ملزمان پر فرد جرم میں 3 مختلف الزامات عائد کیے گئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ ملزمان نے 27 مارچ 2022 کو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو عوامی ریلی میں لہرایا۔ ملزمان نے جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ ملزمان کے غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص، سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ادھر ملکی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن بینچ نے اڈیالہ جیل میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت اور فرد جرم کی کارروائی 19 دسمبر تک مؤخر کر دی۔
توشہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست 20 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت میں 20 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ توشہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست 20 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت میں 20 دسمبر تک توسیع۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں ضمانت کی 4 درخواستوں پر سماعت کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب، تفتیشی ٹیم، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل لطیف کوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی گئی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توثیق کر دی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی اور نیب نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری ڈال دی، جنہیں آج عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات دور کرنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کا معاملہ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اعتراضات دور کرنے کا ایک اور موقع۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ کی شقوں کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق مزید وضاحت کے لیے 7 دسمبر کو ایک نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے نوٹس کا جواب 8 دسمبر کو جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن نے جائزے کے بعد پی ٹی آئی کے جواب کو ناکافی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ اور پارٹی آئین سے متصادم ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ہاری ہوئی اور ہم جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گرد ہمیں کبھی خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ نگران وزیر اعظم نے ڈیرہ اسماعیل خان دہشت گرد حملے میں زخمی افراد کی عیادت کے بعد گفتگو میں کہا کہ دہشت گرد کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو حملہ آور ہیں ان بدبختوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ آپ آلریڈی ہار چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اور یہ ریاست پاکستان نے جیت لی ہے یہ لڑائی۔ صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے، اس کے وقت کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس بیچ میں کہیں ہمیں نقصان ہوگا، کہیں دشمن کو نقصان ہوگا، لیکن ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس جیتی ہوئی جنگ کے سنگ جو لوگ ہیں وہ اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی سرخرو ہیں۔ وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کے درگاہ میں حارس کے طور پہ، اپنی سرزمین کے حفاظت کرنے والے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ جتنی دیر تک لڑنا چاہتے ہیں یہ خواہش اور یہ ضد بھی پوری کر لیں۔ کئی ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں، کئی ہزار تیار ہیں اس کے لیے۔ نو سرنڈر، نو ریٹریٹ۔ یہ ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ انتقام نہیں لینا چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ کبھی جنرل باجوہ یا جنرل راحیل شریف کے خلاف سازش نہیں کی۔ ان کے خلاف سازش میں کون کون شامل تھا، عوام کو اس سازش کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ مجھے اقامہ پر جس بینچ نے نکالا اس کے حکم پر ہی مجھ پر جھوٹے مقدمات بنے۔ ملک کو کیلنڈروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس سب کچھ کا ذمہ دار ہے اس سے حساب لینا چاہیے۔ اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ ججز کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آج وہ جھوٹ بالکل ہوا میں اڑ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے لیکن حساب تو لینا بنتا ہے۔ یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ؟ یہ اتنی بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف
جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور 25 کروڑ عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا؟ میں نے تو جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کبھی نہیں کی. نہ میں نے کبھی جنرل راحیل شریف کے خلاف کبھی سازش کی ہے، نہ کبھی کسی اور کے خلاف کبھی کوئی سازش کی ہے. ہم نے تو اپنا کام کیا ہے. بتائیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کیا ہے میری وجہ سے. میں نے کیا بگاڑا تھا وہ اس بینچ کا جس بینچ نے یہ سسلین مافیا بھی کہا 1947 سے ایسا ہوتا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا اگر ہم نے سبق نہ سیکھا. انشاءاللہ 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی، انشاءاللہ سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی، تو انشاءاللہ وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آپس میں لڑتے رہے تو دہشت گرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے. دہشت گردوں سے مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا. سیاسی اختلافات چھوڑ کر مسائل کا مقابلہ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو انصاف دلایا جائے، تاریخ اور لا بک کو درست کیا جائے. ہم نے افغانستان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دلوایا ہے. ہمارا پاکستان کی پولیس، ہمارا پاکستان کے فوجی سپاہی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو، ملک اور قوم کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا. جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے، ان سب کو بے نقاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے. ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند کریں کہ کوئی یہ سوچے بھی کہ وہ کسی جج کو ڈکٹیشن دلوا سکتے ہیں، کہ وہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دلوا سکتے ہیں. میرا کویسچن آف لا یہ ہے کہ کیا عدالت قتل کر سکتا ہے؟ دوسرا میرا ایک جو کویسچن آف لا ہے، کسی جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے ڈیم بنانا اور میں نے بس ڈیم ہی بنانا ہے. کویسچن آف لا کا سوال کرنے والا کون تھا؟ کیا کسی چیف جسٹس صاحب کی حق ہے کہ اگر وہ کسی شہر سے تعلق رکھے تو وہ فیصلہ کرے کہ 1950s کا جو کراچی تھا وہ تو زبردست تھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتفاق کیا تو میں ویسے کراچی کھڑا کر دوں گا. وہ کیسے؟ غریبوں کا گھر تباہ کرنا. وہاں جب یہ فیصلے کیے جا رہے تھے کہا تھا کویسچن آف لا، کہ کویسچن آف لا تو صرف تب پوچھا جاتا ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دہائیوں بعد، 2 نسلوں بعد انصاف کی بات آ جاتا ہے. پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا مشن لیے نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز ان دنوں چین کے دورے پر ہیں. وزیر تجارت نے چین میں ہینگلی گروپ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور سوزو میونسپل گورنمنٹ کے میئر ویو ہینگونگ کے ساتھ ملاقات کی. وزارت تجارت نے چینی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا. اسلام آباد سے رپورٹ. ملکی برآمدات کو 100 ارب ڈالر، معیشت کو 1000 ارب ڈالر تک پہنچانے کا مشن. نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز تجارتی وفد کے ہمراہ دورہ چین پر موجود. اہم ملاقات. نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے چین میں ہینگلی گروپ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. دورے کے دوران تجارتی تعاون کے نئے مواقع کی نشاندہی کی گئی. ہینگلی گروپ آئل ریفائننگ، پیٹرو کیمیکلز، پولیسٹرز اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں ایک اہم ادارہ ہے. چینی تجارتی وفد سے ملاقات کے موقع پر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ چینی صنعت کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کا یہ بہترین وقت ہے. چین کا نجی شعبہ آگے بڑھ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. چینی صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی. وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کی جا رہی ہیں. وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے سوزو ہو میونسپل گورنمنٹ کے میئر کے ساتھ بھی ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان اور سوزو ہو کے درمیان تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے کنیکٹیویٹی اور تعاون کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم میں اوگرا حکام نے کہا ہے کہ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2800 ارب روپے ہو چکا. قابو میں لانے کے لیے گیس مہنگی کرنا پڑے گی. اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ.
गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा पावर सेक्टर का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार। गैस महंगी होने का इम्कान, ओगरा ने खतरे की घंटी बजा दी। कमेटी इजलास में ओगरा हुकाम ने बताया कि गैस के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज में 2089 अरब रुपए असल रकम, जबकि बाकी सूद है। पावर सेक्टर ने 243 अरब रुपए, RLNG ने 231, के इलेक्ट्रिक, स्टील मिल्स और PIA ने 97 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि इनकम और सेल्स टैक्स अदा न होने से 196 अरब रुपए भी सर्कुलर डेट का हिस्सा है। गैस निर्ख ना बढ़ाए तो गर्दिशी कर्ज खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। कीमतों में इजाफे के बाद 950 अरब रुपए मिलने की तवक्को है।